اور اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اس سال ہم سے وہ کام کرے جس سے وہ راضی ہو، گناہوں سے بچنے اور نیکی کے کام کرنے کے ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیا سال عطا فرمایا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کے آنے کے جو دن تھے وہ دن گزر چکے ہیں، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مقبول ہے یہ بارش جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ ہمارے گناہوں کی وجہ صلہ ہے کہ اب تک کیا ہے ہم اس رحمت سے کیا ہے دور ہیں۔ ہم ایسے کام کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ان کاموں سے ناراض ہو رہے ہیں۔ ہر ایک کوئی بندہ اپنے اندر جان کر دیکھے کہ میں ایسا کیا کام کر رہا ہوں جس سے کہ اللہ مجھ سے کیا ہے ناراض ہو، اور یہ عزم کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کیا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور نئے سال سے یہ پکا ارادہ کریں کہ یہاں پر پکا نمازی بنیں گے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ عزت سے دعا ہے کہ ہم ہمارے اس ارادے کے وسیلے سے اور ہمارے عزم کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے، اپنے رحمت سے ہمیں کیا ہے سرفراز فرمائے۔ اور جو گناہ ہوتے ہیں اکثر گناہ کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لا علم، یعنی لوگوں کو لگتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں لیکن وہ کیا ہے ایکچولی کیا ہے گناہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ محرم کے نام پہ بھی پہلے ہم نے دیکھا کہ جب ہم بھی نہیں جانتے تھے جو تو ہم بھی گناہوں میں ملوث تھے، کئی طرح کے جاہلی جو رسومات تھے اس میں کیا ملوث تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا تو آج ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتا رہے صحیح کیا یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اگر آپ جب علم دین حاصل کریں گے تو آپ کو کسی کی طرف متوجہ ہونے کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں، جو میں عمل کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں۔ جیسے کہ محرم میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے رسومات ابھی تو ماشاءاللہ بہت کم ہو چکے ہیں، لیکن پہلے ایسے چیزیں کرنے کی جو شریعت نے جہاں سراسر حرام کر رکھی ہے، جیسے کہ تعزیہ نکالنا یہ تو ہر فرقے میں کیا ہے یہ حرام کر رکھی ہے، کسی بھی فرقے میں یہ جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی جاہل ایسے لوگ ہیں آج پرانے لوگ جو آج بھی کیا اس کو ضد سے بھیجے کہ ہم یہ کریں گے، جو ضد سے کرنا اس کو چھوڑ دو، جو علمی بحث کرنا اس سے ہم بحث کر سکتے، اس کو ہم سمجھا سکتے، لیکن جو یہ کہہ دے کہ ہم کو شریعت سے لینا دینا نہیں ہے، حدیث میں ہے لینا دینا نہیں ہے، ہم کو صرف اپنے حساب سے چلنا ہے، تو اس کو ہم کیا ہے اس کو ہم سمجھا نہیں سکتے۔ لیکن یہ جانو کہ تعزیہ نکالنا کیا ہے حرام ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ علم سیکھنے کے لیے ہمیں کیا ہے یا تو مدارس میں جانا پڑے گا یا تو کیا مکاتب پہ جانا پڑے گا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جس میں کیا ہے دو بیٹیاں ہو یا دو بیٹے ہو تو اس میں سے ایک جو بچہ ہے اپنا داخل اٹھا لینا ہے نا، یعنی ایک علم حاصل کرنے میں اس کو عالم بنا ہے، حافظ بنا ہے، تاکہ وہ کیا ہے آپ کی دنیا و آخرت سنبھالے۔ تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں علم سیکھنا غلط ایسا نہیں، ایک ہوتا ہے نا ضرورت کے لیے کرنا ہوتا ہے، اور ایک کیا ہے نا اپنے دل سے کسی نمازی سے دوستی کر رہے تو یہ سوچ کر کریں کہ نماز کے اس میں کوئی دوستی کر رہا ہو تو آپ کے دوستی میں بھی آپ کو شوق ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ علم سے آپ کو کیا ہے سمجھ میں آتی ہے۔ تو اگر آپ کے کوئی بچے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو علم دین سکھائیں، ہے نا، مدارس میں بھیجے یا مکتب میں بھیجے تاکہ وہ کیا علم دین سیکھے، عربی سیکھے، نماز کا طریقہ سیکھے۔ جو فلاح اس پر ہونے والے ہیں جب وہ بالغ ہو جائے گا تو وہ چیزیں کیا حاصل کریں۔ تو اسی امید سے نئے سرے سے نئے سال میں یہاں بھی مسجد میں کیا ہے مکتب کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس میں کیا ہے عربی تو سکھائے جائیں گے، قرآن سکھایا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ اردو بھی سکھائی جائیں گے اور مسئلے مسائل بھی سکھائے جائیں گے۔ اردو سکھانے کا مقصد یہ کہ میں نے کئی بچوں کو دیکھا ہوں کہ ان کو کیا ہے کون سا پارا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ ہم کو پوچھتے ہیں حافظ صاحب یہ کون سا پارا ہے، یعنی ان کو ہندی میں نہیں آتی ہے نا، انگلش کو سیکھ رہے، لیکن کچھ ضروری چیزیں ہیں جس میں اردو میں بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن سیکھ لیں لیکن قرآن کون سا پارا چل رہا ہے وہ نہیں پتا تو کیسا قرآن ہے، اس لیے بیسک جو اردو ہے انشاءاللہ وہ یہاں پر سکھائی جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے بچوں کو مکتب میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا اور انشاءاللہ بھی دعا کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رحمت سے سرفراز فرمائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو بغیر فین کے تھے، ہم اپنی زندگی پہ غور مت کرو،
جو لوگ تکلیف میں ان کا بھی سوچے کہ کئی لوگ ایسے جو فیملی کے بغیر ہے نا رہتے ہیں اور گروپ میں کام کرتے ہیں، مزدور لوگ اتنے یعنی جو گرمی کی شدت آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ کام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لوگوں کی سختی کیا ہمیں بھی کیا اپنی رحمت سے سرفراز کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔